آج ہم تجوید القرآن کورس میں اوقاف کے بارے میں سیکھیں گے کہ قرآن کریم پڑھنے کے دوران ہم حرکات کے اوپر وقف کیسے کریں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے قرآن مجید پڑھنے میں نہایت آسانی ہو جائے گی اور آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی حرف کے اوپر وقف کر سکیں گے۔ وقف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور وقف ہمیشہ کلمے کے آخری حرف پر ہوتی ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر آواز توڑ کر ٹھہر جانے اور سانس لینے کو وقف کہتے ہیں۔ آواز بند کر کے سانس جاری رکھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ تو اس کی چند صورتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ نمبر 1، لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر دو پیش ہوں تو آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے احد سے احد، مسد سے مسد۔ اسی طرح قرآن مجید سے میں مثال دیتا ہوں، انک لمن المرسلین سے انک لمن المرسلین۔ زیر کی مثال تنزیل العزیز الرحیم سے تنزیل العزیز الرحیم۔ یعنی اگر حرف کے آخر پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش ہوں تو آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 2، اسی طرح لفظ کا آخری حرف ہا ضمیر ہو، اس پر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو وقف کرنے کی حالت میں اسے ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے لہو سے لہ، بیہ سے بیہ۔ نمبر 3، لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو اس کو حالت وقف میں الف مدہ سے بدل دیں گے، جیسے اعمالا سے اعمالا۔ اور گول تا کو ہر صورت میں چاہے اس پر دو زبر ہی کیوں نہ ہو، وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے نخیرۃ سے نخیرہ۔ نمبر 4، لفظ کا آخری حرف ساکن ہو تو وقف کی صورت میں اس کو اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے، جیسے اعمالہم۔ جب اس پہ وقف کریں گے تو اعمالہم اصلی حالت میں اس کو پڑھیں گے۔ نمبر 5، لفظ کا آخری حرف ہا ضمیر کے علاوہ ہو اور اس پر کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت ہو، جیسے والضحیٰ، موسیٰ، یحییٰ۔ تینوں کے آخر میں کھڑی حرکت ہے تو وقف کرنے کی صورت میں اصلی حالت پر پڑھیں گے، یعنی حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، والضحیٰ، موسیٰ، یحییٰ۔ نمبر 6، حرف مدہ کو وقف کی حالت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے قالو سے قالو، رضو سے رضو۔ نمبر 7، حروف لین کو وقف کی حالت میں اپنی اصلی حالت پر پڑھیں گے، جیسے طغوا سے طغوا۔ نمبر 8، مشدد حرف کو وقف کی حالت میں اس طرح ساکن کر دیں گے کہ تشدید باقی رہے اور حرکت ظاہر نہ ہو، جیسے وتب سے وتب وتب۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔